مغفرت کی بشارت نہیں دی گئی ہے، اس کے باوجود بھی ہم نے اپنی راتوں کو عیاشیوں کی نظر کر دیا ہے۔ کسی کا حال یہ ہے اگر وقت ملے کانوں میں ہیڈ فون لگا کر کے وہ گانے سنتے ہوئے بیٹھا ہے، کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے، کوئی شراب کا اڈا چلا رہا ہے، کوئی اللہ اکبر راتوں رات کروڑ پتی بننے کے چکر میں وہ کبھی اللہ لاٹری اور کبھی سود کا کاروبار اور کبھی حرام کاروبار کی طرف جا رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، دل کے کانوں سے سن لو، سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر اپنے خطبات میں ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں نفاق چھوڑ دو، تمہارے اندر نفاق پیدا ہو گیا، نفاق نام ہے قول و فعل میں تضاد کا، تم لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہو اور اس کے خلاف کام بھی کرتے ہو، اللہ کو وحدہ لا شریک بھی مانتے ہو اور وہ دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود گناہ میں زندگی گزارتے ہو۔ اسی لیے تو میرے غوث نے ارشاد فرمایا کہ میں ان لوگوں کو بے دین سمجھتا ہوں، وہ لوگ میری نظر میں بے دین ہے جو لوگوں کے درمیان تو گناہ سے بچتے ہیں اور اکیلے میں اور تنہائی میں گناہ سے نہیں بچتے۔ لوگوں نے عرض کیا یا غوث الثقلین، لوگوں کے درمیان کوئی گناہ سے بچے اور تنہائی میں گناہ سے نہ بچے، آپ اسے بے دین کہتے ہیں؟ فرمایا ہاں وہ بے دین ہے، وہ بے دین ہے جو لوگوں کے درمیان گناہوں سے بچتا ہے اور تنہائی میں نہیں بچتا۔ پوچھا وجہ؟ فرماتے وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان گناہ اس لیے نہیں کرتا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، اور تنہائی میں گناہ کرتا ہے لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا خیال نہیں، اس کا خیال نہیں۔ اسی لیے جو لوگوں کے ڈر سے گناہ چھوڑے اور اللہ کے ڈر سے گناہ نہ چھوڑے وہ بے دین نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ سنی دعوت اسلامی کے ریاستی اجتماع میں آنے والوں، میں یہ نہیں کہتا کہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں یہ، اس قول کی روشنی کے آئینے میں اپنے چہروں کو دیکھ لو۔ اگر مجمع ہو ہم سنتیں پڑھتے ہیں، اگر مجمع ہو ہم نوافل پڑھتے ہیں، اگر مجمع ہو ہم بیٹھ کر پانی پیتے ہیں، اگر مجمع ہو ہم گفتگو سنبھل کے کرتے ہیں، لیکن اگر یہی شخص تنہائی کے اندر ہو تو یوں لگتا ہے جیسے کوئی شیطان اتر آیا ہو، پھر وہاں گالیوں کا ماحول، پھر وہاں زبان پہ کوئی کنٹرول نہیں۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، لوگوں سے، اپنے جیسے لوگوں سے ڈر کے گناہ چھوڑنے والے، تو نے اللہ کے ڈر سے گناہ نہیں چھوڑا۔ بڑی پیاری بات کسی مفکر نے کہا ہے کہ انسان اگر کسی آفس کی طرف قدم بڑھاتا ہے یا کسی لفٹ میں بیٹھنے کے لیے جاتا ہے اور وہاں پر لکھا ہو کہ تم کیمرے کی نظر میں ہو، کیمرہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تو اللہ اکبر انسان فوراً آستینیں درست کرتا ہے، کپڑے درست کرتا ہے۔ اگر منہ میں گٹکا ہے تو جلدی سے اس کو خالی کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہاتھ میں سگریٹ ہے تو جلدی سے پھینکنے کی کوشش کرتا ہے۔ آخر یہ کردار کیوں یہاں سمر رہا ہے؟ تو پتا چلا کہ معلوم ہوا کہ میں کیمرے کی زد میں ہوں۔ ارے کیمرہ کبھی کام کرے گا، کبھی فیل بھی ہو جائے گا، اور اگر کیمرہ مین نے، کیمرے والوں نے تمہیں دیکھ لیا بری حالت میں تو وہ تمہارا کیا بگاڑ سکیں گے؟ اپنے جیسے انسان تو ہے۔ اگر تم کیمرے کی زد میں ہو تو تم برے کام نہیں کرتے، کردار سے گر کر کام نہیں کر سکتے، لیکن میرا اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تم نے سنورنے کی کتنی کوشش کی، اللہ اکبر، اور وہ رب اگر تم اس کی پکڑ میں آؤ تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں بچا نہ سکے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میرا اللہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ اکبر، اس لیے گناہ کر کے اللہ کی غیرت کو چیلنج مت کرو۔ اگر وہ رحم کرنے پر آئے تو بڑے بڑے مجرموں کو بخش دیتا ہے، اور اگر وہ غیرت کا اظہار کرنے پر آئے تو جناب آدم جیسی معصوم شخصیت 200 سال تک کے آنسو بہاتی ہے مگر کوئی جواب نہیں دیتا۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ معصوم، وہ ابو البشر، اللہ اکبر، جس کو جنت میں
نے پیدا کیا, فرشتوں کے ذریعے سے فرشتوں کو جس کے آگے جھکایا, ملائکہ کو جس کے آگے سجدہ کروایا, جس کے لیے اللہ رب العزت نے حوا کو جنت میں پیدا کیا, اگر ان سے ایک لغزش پیغمبرانہ ہو جائے, ایک خطا اجتہادی ہو جائے, تو 200 سال تک غیرت کی وجہ سے حضرت آدم کے آنسوؤں پر وہ کوئی جواب نہیں دیتا. یہاں تو تصور ہو چکا ہے, ادھر استغفر اللہ کہیں گے, ادھر سارے گناہ بخش دیے جائیں گے. اگر وہ فضل کرے تو بغیر توبہ کے بھی معاف کرے, اور اگر وہ غیرت کرنے پر آ جائے, اظہار غیرت پر آ جائے, تو جناب آدم کو بھی 200 سال تک جواب نہیں دیتا. آدم سے بڑھ کر ہو گئے معاذ اللہ, حضرت آدم کے برابر ہو گئے معاذ اللہ, جس کو اتنا محبوب بنایا کہ فرشتوں کو جس کے سامنے جھکایا, جب اس کو 200 سال تک جواب نہ دیا. پھر آپ آ کر کے تاریخ دیکھیں, یہ اللہ نے اپنے نبی کی شان گھٹانے کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کو قانون دینے کے لیے. جب محبوبوں سے اس طرح غیرت کی جاتی ہے تو پھر تمہارا کیا حال ہوگا. اس لیے لوگوں, چھوٹے گناہوں کو چھوٹا سمجھ کر نہ کرنا. اگر اسی پر پکڑ ہو گئی, حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام سے ایک مرتبہ ان کی شان کے خلاف کوئی جملہ نکل گیا, اس پر اللہ اکبر غیرت کا اظہار کیا قدرت نے. جناب داؤد روتے روتے اتنا روئے کہ آنسوؤں کی وجہ سے سبزہ اگایا. تو ایک دن عرض کی, مولا ذرا دیکھ تو صحیح میں تیرے لیے کتنا رویا, مجھ پہ رحم تو فرما. جواب آیا, داؤد تجھے اپنے آنسو یاد ہے اور اپنی خطا اجتہادی تجھے یاد نہیں. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, میں پوچھنا چاہتا ہوں, آخر ہم نے کیا دوسروں سے نفرت کرتے کرتے اپنے آپ سے بھی نفرت کرنا شروع کر دیا. اللہ اکبر. اگر کہیں آگ لگی ہو ہم قدم نہیں بڑھاتے, کہیں گرمی کا موسم ہو اس شہر میں بغیر انتظام کے نہیں جاتے. لیکن جو رب ارشاد فرما رہا ہے, ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم, نیکوں کے لیے جنت ہے, فاجروں کے لیے جہنم ہے. اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو. صغیرہ گناہ تو صغیرہ ہے, ہمارے پاس تو کبیرہ گناہوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں. کوئی سود کھا رہا ہے, میرے آقا نے ارشاد فرمایا, سود کا ایک لقمہ کھانے والا ایسا جیسے اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا. حاجی صاحب کہلائیں, لمبی داڑیاں رکھ لیں, خوبصورت ٹوپیاں پہن لیں, خوبصورت لباس پہن لیں, اور دیکھو تو کیا کاروبار چل رہا ہے. سود کا کاروبار چل رہا ہے, کسی کا جوے کا کاروبار چل رہا ہے, کسی کا لاٹری کا کاروبار چل رہا ہے, کوئی در پردہ شراب کا اڈا چلا رہا ہے, کسی کا حال یہ کہ ماں کو ناراض کر رہا ہے, باپ کی بے ادبی کر رہا ہے, کسی کا حال یہ ہے کہ ماں کو گھر سے نکال دیا ہے. نادان. اللہ اکبر. چھوٹے گناہوں سے جب تو تباہ ہوتا ہے تو بڑے گناہوں کی تباہی کیا ہوگی. حضرت سیدنا عبد الرحمن جبلی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں کہ بڑے گناہ سے بچ کر چھوٹے گناہ کرنے والے کا حال یوں ہے کہ کسی درندے سے مقابلہ ہو تو انسان درندے سے بچ جائے, پھر آگے بڑھے, اونٹ سے مقابلہ ہو اونٹ سے بھی بچ جائے. لیکن چونٹیوں کو یہ سمجھ کر تو یہ بہت معمولی سی چونٹیاں, یہ میرا کیا بگاڑ لے گی. چونٹیوں کو دیکھ کر بے فکر ہو جائے, ایک چونٹی کاٹے, پھر دوسری کاٹے, پھر تیسری کاٹے, پھر چوتھی کاٹے. سب چونٹیوں نے مل کر کے کاٹا اور اس کو زمین پہ گرا دیا. جس کو کمزور سمجھ رہا تھا اسی نے تباہ کر دیا. یہی حال ان لوگوں کا ہے. ہم تو نماز پڑھتے ہیں, ہم تو روزے رکھتے ہیں, ہم تو حج کرتے ہیں, ہم تو زکات دیتے ہیں. اب ہمیں جنت میں جانے سے کون سی چیز روک سکتی ہے؟ تو ان لوگوں کے لیے یہ گناہوں کے اندر گر جانا. ارشاد فرمایا گیا کہ جو لوگ بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور چھوٹے گناہوں کے لیے بے باک ہو چکے ہیں, ان کا حال یہ ہے جب وہ آئیں گے اللہ کی بارگاہ میں تو گناہ ان کو گھیرے ہوئے ہوں گے. لیکن وہ لوگ جو بڑے گناہوں سے بچ کر شبہات سے بھی بچتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں, وہ اس حالت میں اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے کہ اللہ نے انہیں امان دے چکی ہوگی. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, آج یہ گفتگو کو سمیٹتے ہوئے عرض کروں, سرکار غوث العظم دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے خطبات میں اہل بغداد سے مخاطب ہو کر کے فرماتے ہیں, لوگوں دنیا ایک بازار کی طرح ہے,
دنیا ایک بازار کی طرح ہے، اس بازار سے کچھ اچھی چیزیں خرید لو، کیونکہ ایک دن یہ بازار بند ہو جائے گا۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ یہ بازار بند ہوگا، اس لیے کہ اس بازار کے کھلے رہنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس لیے اس بازار سے کچھ اچھی چیزیں خرید لو، اور اس بازار بند ہونے کے بعد پھر قدرت اپنا بازار کھولے گی، اور اس مارکیٹ میں وہی چیزیں کام آئے گی یا وہ کامیاب ہوگا جس نے اس بازار سے کچھ اچھی چیز خریدی ہوگی۔ اس کو یوں سمجھے، تجارت کرنے والے جب تجارت کرتے ہیں تو حیدرآباد میں جو اچھی چیزیں ملتی ہے وہ لے کر کے ممبئی کے بازار میں بیچتے ہیں، تو وہ اچھے تاجر ہوتے ہیں۔ لیکن جو یہاں آ کر کے ان چیزوں کو خریدے کہ جو ممبئی میں مٹی بھاؤ بکتی ہو اور یہاں سے مہنگا لے کر کے جائے تو وہ اچھے تاجر نہیں ہے، وہ تو ممبئی کی مارکیٹ میں منہ دیکھیں گے کہ ہم تو حیدرآباد سے بہت مہنگا خرید کے لائے تھے، لیکن وہی چیز تو یہاں مٹی بھاؤ بک رہی ہے۔ بلا تشبیہ اور بلا تمثیل یہ مارکیٹ دنیا کا لگا ہے، یہاں نمازیں پڑھ لو، یہاں روزے رکھ لو، یہاں حج کر لو، یہاں زکات دے لو، یہاں نگاہوں کی حفاظت کر لو، یہاں تقوی اختیار کر لو، یہاں راتوں کو بیدار ہو لو، یہاں آنسوؤں کی سوگات پیش کر لو، یہاں آؤ فگا کر لو، یہاں سوز و گداز کر لو، یہاں گریہ وزاری کر لو، یہاں اللہ والوں سے اپنے رشتوں کو مضبوط کر لو، کیونکہ یہ دارالعمل ہے اور وہ دارالجزا ہے۔ یہ دارالعمل کی مارکیٹ ہے، وہ دارالجزا کی مارکیٹ ہے۔ یہاں روگے تو ایک ایک آنسو پر گناہ مٹتے چلے جائیں گے، یہاں روگے تو یہاں کا رونا جہنم بجھانے کا ذریعہ بن جائے گا، یہاں رونا فرشتے سمیٹ لیں گے۔ موتی بنا کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، یہاں نادم ہو جاؤ گے تو توبہ میں لکھ دیے جاؤ گے، تائبین میں لکھ دیے جاؤ گے، یہاں شرمندہ ہو جاؤ گے تو وہاں پر شرمندگی سے بچا لیے جاؤ گے۔ لیکن یاد رکھنا، جب قدرت اپنا مارکیٹ کھولے گی وہاں شرمندہ ہوں گے تو تانے دیے جائیں گے، یہاں شرمندہ ہو گئے تو تائبین میں نام لکھ دیا گیا، وہاں شرمندہ ہو گئے تو تانے دیے جائیں۔ کیا ہمارا پیغام نہ پہنچا تھا؟ یہاں راتوں کو جگ کر رو لیے تو کامیابی وہاں لکھ دی جائے گی۔ یہاں 2 رکعت کا اجر ہمیں نہیں معلوم، جہاں عمل کر رہے ہیں وہاں عمل کی اہمیت نہیں معلوم، جہاں عمل ختم ہو جائیں گے وہاں عمل کی اہمیت پتہ چلے گی، اور وہاں عمل کا موقع نہیں ہوگا۔ اس لیے چھوٹی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر مت چھوڑو، اور چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کے نہ کرو۔ یاد رکھیں، اگر وہ پکڑنے پر آئے وہ غیرت والا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ کائنات میں سب سے زیادہ غیرت والا میں ہوں، اور مجھ سے زیادہ